تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریبی ہمسایہ اور ناواقف ہمسایہ اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اکثر معاشرے میں جہاں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہمسایہ کے حقوق کے متعلق جو شرعی اور اخلاقی حقوق ہیں ہم پر، ان سے دن بدن ہم ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ اور آج کا خطبہ اسی اہم معاملے پر ہوگا۔ ہمسایہ کا مفہوم کیا ہے، ہمسایہ کا معنی کیا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ہم، ایک ہے سایہ۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ جو بندہ ہمارے گھر کی دیواروں کے سایہ میں ہمارا شریک ہے، جو ہمارے اس قدر قریب ہے کہ اس کے گھر کی دیوار کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں پڑتا ہے، یا ہمارے گھر کی چار دیواری کا سایہ اس کے صحن میں پڑتا ہے، اس قریبی رشتہ داری کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہم سایہ۔ اس ہمسایہ کے متعلق مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے احکامات دیے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسے قریبی ہمسایہ کے لیے بے حد خیر خواہی، محبت اور آشتی کے ارشادات موجود ہیں۔ محترم، اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اسے اپنے کھانے میں شریک کرے۔ اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہے اس پر فرض ہے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ اگر ایک پر مصیبت و پریشانی آ گئی ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اس کی جہاں تک ہو سکے ہمدردی اور تعاون کرے۔ ہر انسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے علیحدہ اور بجائے خود مستقل ہے، اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو۔ محترم، اسلام نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمسائے کے حقوق کو بیان کیا ہے۔
اسلام نے ہمسایہ کے مفہوم میں مزید وسعت کی ہے اور ہمسایہ کے پہلو بہ پہلو ایک اور قسم کی ہمسایہ کو جگہ دی ہے، جسے عام طور پر پڑوسی اور ہمسایہ نہیں کہتے، وہ بھی ہمسایہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جیسے کبھی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جہاں تک وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ آپ کبھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، ایک آدمی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ دوسرا بھی آسانی سے بیٹھ جائے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک جو ہے نا ایک رات اس کی سیٹ سے نیچے ہی رہے، میں کھلا ڈلا ہو کے بیٹھا، اس کا بھی اسے جواب دینا ہو۔ یہ سفر کا ہمسایہ ہے آپ کا۔ ایک وہ ہے جو دوران طالب علمی آپ کا ساتھی رہا، وہ اس وقت آپ کا ہمسایہ تھا۔ ایک ہے کہ ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے ملازم ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ ایک استاد کے دو شاگرد ہیں، وہ بھی ہمسائے ہیں۔ ایک دکان کے دو شریک کار ہیں، وہ بھی ہمسائے ہیں۔ در حقیقت ایک طرح کی یہ ساری ہمسائیگی کے باوجود اس کا ایک دوسرا نام ہے رفاقت اور صحبت۔ ان سب قسم کے ہمسایوں میں اولیت اس کو حاصل ہے جس کو ہم سایہ ہونے کے علاوہ قرابت یا ہم مذہبی کا یا کوئی اور دوہرا تعلق بھی ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے وہ یوں ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ۔ پھر سنیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ہمسایہ کے گھر کی خبرگیری کرنے والا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا، اس کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ اور ایک اور کام جو آج کل لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے آتے ہیں، گھر کا کوڑا شاور میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، جاتے جاتے کسی مسلمان کے گھر کے آگے پھینک جاتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کو۔ گلی میں گھسے، اپنے گھر سے نکلے، دوسری گلی میں گئے، کوڑے میں شاور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو بھائی جو چیز تجھے اپنے گھر کے سامنے اچھی نہیں لگتی تو ایک مسلمان کے گھر کے سامنے کیوں؟ صاحب ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسے ہی اچھا سمجھتا ہے، جو چیز اسے اپنے لیے اچھی نہیں لگتی وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھی نہیں سمجھتا۔ تو آج کل لوگوں نے یہ بھی ایک کام پکڑا ہوا ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اس بچے کو آرام سے بیٹھ جائیں،
یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک گھر کا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھائیں دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیں. اب دیکھیں مسائل کی ضرورت کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی میں سوچ رہا تھا تقسیم ہے. اللہ بندوں کو چنتا ہے. ایک کو اللہ نے چنا اسے غریب بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. ایک کو اللہ نے چنا اسے مریض بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. ایک کو اللہ نے چنا اسے صاحب مال بنا دیا, کھاتا پیتا بنا دیا, یہ بھی اللہ نے چنا ہے اسے. وہ بھی آزمائش میں ہے, وہ بھی آزمائش میں ہے. یہ نہ سمجھے کہ غریب و تنگدست آزمائش میں, وہ بھی آزمائش میں ہے, غریب بھی آزمائش میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنی صدیاں پہلے غریب آدمی امیر آدمی سے پہلے جنت میں جائے گا. کیوں؟ اگر وہ آزمائش میں پورا اترا ہے اللہ اس کو دے سکتا ہے, اس کو بھی دے سکتا ہے. یہ تو اللہ نے چنا ہے, اس کو غریب بنا کے چنا ہے. مطلب سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ جنت. اس کے لیے کیا ہے؟ مالدار سے کئی سو سال پہلے یہ جنت میں جائے گا. مالدار سے پہلے کئی سو سال غریب آدمی جنت میں پہلے جائے گا. کب؟ جب آزمائش میں پورا اترا ہوگا. آزمائش کیا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا, بالکل نہیں چھوڑے گا. آپ کو جنازے پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں بھی پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے, پڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غریب کے جنازے کی چادریں کم ہوں, یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امیر کے جنازے کی چادریں زیادہ ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غریب کا کفن سستا ہو اور امیر کا کفن مہنگا ہو؟ نہیں. اس وقت یہ کہتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا دو کفن دے آئے. آج کل دکانداروں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے جناب کفن کفن کی ساری چیزیں یہاں سے ملتی. وہ سارا دن کفن کفن کا سودا بیچنے والا, اس کو کبھی دن میں یاد نہیں آتا کہ مجھے بھی کفن پہنا دیا جائے. سارا دن قبرستان میں قبریں نکالنے والا, اسے بھی یاد نہیں آتا کہ کوئی میری قبر بھی نکال دے گا. آزمائش ہے غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, صحت مند کے لیے بھی, مریض کے لیے بھی. غریب کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی نشکری اس عالم میں نہ کرے, اللہ نے اس سے دیا مجھے کیوں نہیں دیا, اور رزق حلال کا راستہ نہ چھوڑے, تھوڑا کھا لے. صحابہ نے تھوڑا نہیں کھایا. مہمان آ گیا ہے تو آپ نے بیوی بچوں کے لیے نہیں بچایا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھلا دیا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا, امیر کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے. تجھے مال دیا ہے, کیا تو اس مال کا حق ادا کر رہا ہے؟ جہاں جانا چاہیے وہاں تیرا یہ مال پہنچ رہا ہے کہ تو اپنی خرمستیوں کے اندر مشغول ہے, تیری اپنی خرمستیاں ختم نہیں ہو رہی. آزمائش میں ڈالا ہے اسے بھی. اب اندازہ کریں جب صحابہ ہجرت کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں, تو انصار نے کتنی قربانیاں دی, اپنے مال آدھے آدھے کر کے دے دیے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے, آپ ہمارے ہمسائے ہیں. آپ نے بھی کبھی کسی ہمسائے کے لیے قربانی دی؟ ہمارا ہمسایہ بیمار ہو جائے کئی روز تک ہمیں پتہ نہیں چلتا, پتہ چل جائے تو ہم جاتے نہیں, پتہ نہیں کرتے. پتہ کرنے چلے جائے, اگر ہمیں وہ
پوچھے تو الٹا شکوہ کرتے ہیں. چاہیے تو یہ نا مریض کے لیے کچھ لے کر جائے. جن کے گھر مریض ہے ان کے آگے جا کے خاص کرتے ہیں. جس طرح کہ رسم بد چل نکلی ہے کہ جن کے گھر کا آدمی فوت ہو جاتا ہے وہ گھر والے کھانا بنائیں اور پھر کہا جاتا ہے جی لوگوں کو کھانا کھا کے جائے. میں کہتا ہوں اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے. اس علاج کو کیا ہے جی کھانا کھا کے جائے. جا آتے جاتے نہیں رہتے, کھانا کھانے پر رات سے جاتے. ہاں ایسے کوئی مہمان ہیں بہت دور دراز سے آئے ہیں, فیملیاں ساتھ ہیں, وہ بھی حکم یہ ہے کہ کوئی دوسرا کھانا بنائے. اکثر آج کل کوئی کسی کا احسان دینے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں بنوا لو یار, ہم خود بنوا لیتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا, یہاں مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی آزمائش میں ہے. اللہ چنتا ہے. منزل جنت ہے, جنت میں جانا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے غریب تھے کہ ایک دن آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. جنگ کے خندق کے موقع پر آپ نے دیکھا نہیں, جب ایک صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کھانا ہمارے گھر ہے, قرآن نے آگے کہا. اب یہ جو ساتھی تھے نبی علیہ السلام کے ہمسائے تھے, خندق کھودنے والے, آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو آپ نے کیا کہا, آپ اکیلے چلے گئے کھانا کھانے کے لیے؟ نہیں, کہا تمام ساتھیوں کی دعوت ہے. انہوں نے جا کے بیوی کو کہا میں تو اکیلے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کہہ دیا ہے, یہ ہے حق کے ہمسائیگی. تو وہ کہنے لگی تو نے تو سب کو نہیں کہا. کہ ٹھیک ہے, اللہ کا رسول جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابی کو کیا حکم دیا, کھانا ننگا. ہمارے تو جناب کچن میں اپنا بڑیاں لگے, او بھی چیز ننگی, او بھی چیز ننگی, او بھی چیز ننگی. اور میں کچھ نہ ہو, کوئی چیز نہیں, کوئی تنکا ہی رکھ دے اس کے اوپر, تنکا رکھ دے, ننگی چیز مت چھوڑے. کہ برکتی ہوتی ہے, بیماری اترتی ہے. بس گھڑیاں ایسی ہیں دن میں کیا سامان سے آفتیں اترتی ہیں, بیماریاں اترتی ہیں. جو کھانا ننگا پڑا ہوا ہوگا ان پہ کوئی نہ کوئی بیماری عمل دخل کر دے. کیا سمجھایا کہ ننگا کھانا نہیں رکھنا. سمجھائی نا بات کی. اب دیکھیں فرمایا کھانا ننگا نہیں کرنا جب تک میں محمد نہ آ جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اپنا لعاب دہن, لعاب دہن سمجھتے ہیں نا, بڑا تھوک مبارک ہے, کھانے میں ڈال دیا. کھانا ننگا نہیں کیا, آٹا ننگا نہیں کیا. فرمایا پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے, پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے, پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ کھاتے جائے. 1400 بندہ وہ کھانا کھا کے چلا گیا, نہ سالن کا ہوا نہ آٹا کا ہوا. تو یہاں کیا ہوتا ہے, بول کے کوئی مولوی کو بلا رہے, ختم پڑا. بعض مولوی کو میں دیکھتا ہوں اتنے پلے ہوئے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں یا اللہ پاک یہ کیڑی خوراک لیتے ہیں. پھر میں سوچنا کروں ٹوپ کرے نہ کری نکلتا. سمجھ آئی؟ وہ ایک جگہ ختم پڑھنے گئے نا یہ مولوی, تو کھاتے کھاتے کچھ مر گئے. وہ 2-4 زندہ رہ گئے تو کھائی جا رہے سن. انہوں نے کہا تسی رجے نہیں, انہوں نے کہا رجے ہو گئے. کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. یہ پتا نہیں یا یتیم کا مال کھا رہے ہیں, بیوہ عورت کا مال کھا رہے ہیں. یہ ختم ہے کون سی شریعت میں؟ کھائی جاؤ کہ مر جاؤ. سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے بھی آئے, کھلا کے بھی لائے ساتھیوں. تو کھانا پڑا رہا, برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اس میں. تو غیر میں بات کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ آزمائتا ہے.
हमसाए का हक क्या है? आपको पता होना चाहिए कि मेरे हमसाए के घर में आटा है कि नहीं। हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो सारी फेंक गए हैं ना। मुझे कहते हैं जी गल्ला बढ़िया शब्द कर दे, तो मैं खत्म वाली मसीदी दूर जाएगा और मीठियां मीठियां तो मीठी मीठी बातें। सलाम भी बदल दिया जिन्होंने, अल मदीना वल मदीना, ये सलाम है, मीठी मीठी बातें। मीठी बातों वाला वक्त नहीं होना। इस कौम की ऑपरेशन करने की जरूरत है। एक कौम उठी, उसने अल्लाह रसूल के सलाम को बदला, उसने कहा या अली मदद, उसने कहा पीर मौला अली मदद। दूसरी कौम उठी, उसने कहा अल मदीना वल मदीना। तुझे मदीना से ज्यादा प्यार है कि अबू बकर सिद्दीक को था? तुझे ज्यादा प्यार है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को था? तुझे ज्यादा प्यार है कि उस्मान गनी नूरैन को था? तुझे ज्यादा प्यार है कि अली हजरत कर्रार को था? तुझे ज्यादा प्यार है कि हसनैन करीमैन को था? उन्हें तो अल मदीना वल मदीना इस्लाम ने बनाया। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें चाहिए आपको। काम की बात नहीं आपको चाहिए, अल्लाह रसूल की बात नहीं चाहिए, मीठी मीठी बातें। ये मीठी मीठी बातों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है ना इस कौम का। पता होना चाहिए कि आपके हमसाए के घर में आटा है, आपके हमसाए के घर में खाना है, आपका हमसाया करीब है, उसका कोई बीमार तो नहीं है, उसकी इजाजत करें जाके, उसे उसका पता करें जाके। हमें क्या जरूरत पड़ी है? और फिर एक और बीमारी पैदा होगी। 4-4 मंजिली बिल्डिंगें, घर बना लिए हमने। दूसरे हमसाए का घर नीचे है, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं नीवा, ठीक है ना जी। उसके घंटी पे बंदगी की, पत्थर फेंक दिए, वो शिकायत लेके आया, उस दिन जनाब वाले हो गए। ऊपर से जना पानी फेंक दिया, इसलिए कि आपके पास हुआ जो आप पैसे वाले भी हुए, मालदार भी हुए, आपका मकान जो बड़ा बदल तो वादा हुआ, लेकिन सही साथ देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी हदीस, पहली हदीस क्या थी? जो कोई ईमान रखता है अल्लाह के साथ और क़यामत के दिन के साथ, फलियों से ज्यादा हो, अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करे। और दूसरी हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। सहाबा परेशान हो गए, कहते हैं इतने परेशान हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं हो रहे और क्या कह रहे हैं? मुझे अल्लाह की कसम है ईमानदार नहीं, मुझे अल्लाह की कसम है ईमानदार नहीं, मुझे अल्लाह की कसम है ईमानदार नहीं। सहाबा क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं, हमने पूछा अल्लाह के रसूल को कौन सा बंदा है जो साहिब ईमान है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ला युमिनु जारुहु बिवाइकहु। फरमाया वो बंदा ईमानदार नहीं जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज नहीं। सोच रहे हैं, वो बंदा साहिब ईमान नहीं जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वल्लाहि ला युमिन, मुझे कसम है अल्लाह की, मैं नहीं कसम उठा रहा, नबी पाक उठा रहे हैं कसम, वल्लाहि ला युमिन, मुझे कसम है अल्लाह की, वल्लाहि ला युमिन, मुझे कसम है अल्लाह की, वो ईमानदार नहीं जिसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं। सोचे रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद नबी शरीफ अलैहिस्सलाम से देर से तशरीफ लाए, तो देखा उस वक्त दरवाजे तो होते नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तशरीफ लाए,
تو پیچھے پیچھے ایک بکری بھی آتی. سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے گھر کھانا کھانا تھا. وہ کچن بھی ایسا ہی تھا. تو بکری جو آئی نا، یہ عرب کی بکریاں بڑی ذہین ہیں. آپ تو دیکھیں نا وہاں دیہاتوں میں جا کے، تو آپ کو شاپر لے کر جا رہے ہو نا، آپ خراما خراما جا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے آ کے آپ کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے. وہ اس کی نتیجہ ہی بکریاں عرب کے دیہاتوں میں جو بکریاں ہیں نا، وہ بچہ جا رہے ہیں نا کوئی چیز کھانے والی لے کے، وہ چھین آئے گی بڑے آرام سے، ایسے آئیں گی اپنے چھین کے لے جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بڑی ذہین ہے. سمجھ آئی بات کی؟ میں نے اور لفظ استعمال نہیں کیا. میں اب بہت سارے معاملات میں ڈرتا ہوں اللہ سے. جس طرح مولوی بے دریغ نبی علیہ السلام کے متعلق بہت حروف کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس سے اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. خیر، سیدہ کو غصہ آیا کہ روٹی تو میں نے پکا کے رکھی نبی علیہ السلام کے لیے، توے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کیا آئیں گے تو گرم گرم کھانا دوں گی. یہ بھی تو ہے صاحب بے جب اس کو کہتے ہیں. پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ بیوی. دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے. جب یہ میں حدیث دیکھ رہا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا صاحب صاحب. اللہ تعالیٰ نے ہر کام جو ہے نا ہر بندے کے ذمے لگایا ہوا ہے. اولاد کے ذمے کام لگایا ہے، ماں باپ کو ناراض نہ کرو، یہ ذمے لگایا اولاد کے ذمے ہے. ماں باپ کو ناراض نہ کرو. میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج اپنے باپ کو ناراض تو نہیں کیا؟ کہ میں پوچھتا ہوں بچوں سے، آپ نے اپنی ماں کو آج ناراض تو نہیں کیا دن میں؟ ہمارے پاس صرف الف بات آسا پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اسکول کا ٹیچر تو پوچھے گا نہیں، اسکول میں پڑھائے گا نہیں، اکیڈمی میں آ جانا. اسپتال کا ڈاکٹر ہاسپٹل میں علاج کرے گا نہیں، کلینک میں آ جانا. پوری قوم لگ گئی ہے ماشاءاللہ حلال کھانے میں. ٹیچر کہتے ہیں اکیڈمی میں آنا، ڈاکٹر کہتے ہیں کلینک میں آنا. تم کیڑی بیماری کا علاج ہے؟ حرام کھا رہتے ہیں تنخواہ 2 منٹ کی تو لے رہا ہے، مریض کو کلینک میں بلاتا ہے، بچے کو اکیڈمی میں بلاتا ہے. اس کو تو پیسے چاہیے، جانے مرضی لائے اس کا باپ کبھی بھی نہیں کہے گا اپنے اسٹوڈنٹ کو میرا باپ آج باپ کو ناراض تو نہیں کیا، آج تو نے ماں کو ناراض تو نہیں کیا. ہمارے پاس صرف الف بات آسا پڑھنے کے لیے نہیں آتے. ہمارا کام ہے جتنی ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان کی تربیت کریں. ہمیں اللہ کو جواب دے رہا ہے اس بچے کا، اس بچے کا ہمارے پاس امانت کے طور پر یہ بچہ آتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے. لیکن ببال جھڑ بن گیا نا یہ پیسہ بھی جن کے پاس آگے کار پڑھا جا آگے ساڑھے بچے کو کار قرآن پڑھا جا آگے کار پڑھا جا. سمجھ آئی نا؟ دے دیں گے تجھے 2000 روپیہ مہینے کا، ساری دنیا قربان کر دی جائے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے کے لیے چل کے جانا چاہیے. کسی بچے کو آپ پوچھتے ہیں تو آیا کیوں نہیں پڑھنے کے لیے؟ وہ جی ہم بازار گئے تھے سودا لینے کے لیے. میں کہا اسکول کے ٹائم نہیں جاتے ہو؟ پہلے ماں باپ کی تربیت ہونا لیے نا. ایک اسکول کے ٹائم لے جائے نا بازار ہی نے خرید کے دے نا کپڑے نے. آپ نے قرآن کو سکول کی تعلیم کے برابر بھی نہیں سمجھا. مجھے کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. یہ سخت باتیں ہیں کہ حقائق پر مبنی گفتگو ہے میری. لے جائے نا اسے جس دن اس کا پیپر ہو، چل متقن والی سارا سامان لے لیجیے. تو آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے جناب، اتنی فکر ہوتی ہے. 6 سے ٹیچر لائے ہوتے ہیں دوسرے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فلانا بن جائے، یہ فلانا بن جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو مولوی بنائیں. مولویوں کو بھی اللہ چنتا ہے. ہر آدمی نہیں اس مسئلے پہ کھڑا ہو سکتا، ہر آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہر آدمی نہیں اس ممبر پہ کھڑا ہو سکتا. اللہ چنتا ہے، ہر کام کے لیے اللہ بندوں کو چنتا ہے. سمجھے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے
تو پیچھے پیچھے سیدہ عائشہ کے گھر گئے نا جب تو ایک بکری داخل ہو گئی. بکریاں بڑی ذہین ہیں عرب کی، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. اب وہ گئی سیدھی آ کے کچن مبارک تھی. سیدہ نے جہاں وہ روٹی توے کے اوپر رکھی ہوئی تھی نا، بکری نے جاتے ہی روٹی اٹھائی. تو سیدہ عائشہ نے پکڑ دیا گردن سے، تو پکڑ کے روٹی چھینی. اچھی تسی ہوندے تے تاں کہندے مار دیے تے ہور تے بہتا چنگا ہوندا تو نے اندر ڈک اینو ذبح کر کے نا کچی کھائیں کھالو پالے سارے اتنے رکھیے کہ گوشت جڑا ہے وہ کھائیے. ساڈے بیٹے کیوں بڑی گواڈیاں دی بکری. نبی علیہ السلام کے الفاظ سننا اور میں یا عائشہ، تو جو فرمانا ذرا میری طرف، اور میں یا عائشہ لا توڑی شاتا جارے کے، عائشہ اپنے ہمسائے کی بکری کو بھی دکھ نہ پہنچا. اگر ہمسائے کی بکری کو دکھ پہنچانا جائز نہیں تو ہمسائے کی بیٹی کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ اس کی بیوی کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ اس کی بہن کو دکھ پہنچانا جائز ہے؟ بلا میں ساری دنیا کے ختم کرنے والے بھی اس ظالم کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ہم نیٹ کھولے تو شرم آتی ہے. یہ سارے پڑھے لکھے ہیں نا، مسجدوں کے پڑھے لکھے نہیں نا. وہی بہن دیا گلا کرتے، وہی بہن دی ایڈیو ویڈیو لیک کرتے، وہی لیک کرتے، وہی بچی دی لیک کرتے، وہی بچی دی لیک کرتے. عوام کے ساتھ تو کسی کو معاملہ ہی نہیں ہے نا. وہ کشتی لڑ رہے ہیں، میں اٹھا دیتا ہے، ہوتا ہے میں اٹھا دیتا ہے، ہوتا ہے کہ چمچا اٹھا کہتا تھا میں اٹھا دیتا ہے، ہوتا ہے میں اٹھا دیتا ہے. کہنا کہ سارے لوگ صحیح بھی کر رسوا بھی کرتے کو بندے کا پتر حاکم نصیب فرما. ایک دان لگے ایک دوجے کو پھر بندے جڑے جڑے کی کہا جڑے جڑے منتا دار نے نا سویرے اٹھ کے پھر یہ لڑتے ہوتے. دیکھا کہ سارے لیڈر نے راتی کام پا دیتا ہے نا کہ پاکستان کو امریکہ بنا دیتا ہے. پاکستان کی بات کے تم کم ہو گئے ہیں، پاکستانی عوام کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. کم پا دیتا ہے، فلانے نے کم پا دیتا ہے. دیکھیں دینا پھر ایسا کی کر دیتا ہے کی کما تو انہوں کی کما تے انہوں بھی کی کما. جے کون آلے تے کھان آلے دیکھو جے تسی اوکھو جے او دیکھو جے اوکھو جے تسی کم پائی جا رہے ہیں. کم پاندے پاندے ملک نہ کم پا دے. خوف خدا دواری نے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پاک ہوتا ہے روحانی، حکمران روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن یہ قوم کے روحانی باپ نہیں ہے. یہ اپنے اپنے کو سٹیا اٹھاتا کے باپ نے، اپنے رشتے داروں کے باپ نے. انہیں بڑھیے اتنا مال کھا گیا نے کہ غریب آدمیوں میں آٹا نہیں ہونا زندگی میں نصیب ہویا جتنا لٹ کے ملک کو کھا گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو غریب آدمی دوائی نہیں لے سکتا، غریب آدمی علاج نہیں کرا سکتا. ماڑے جے ڈاکٹر دی فیس 1000 روپے ہے، ماڑے جے ڈاکٹر دی فیس 1000 روپے ہے. تے ضرورت تو بغیر جڑیاں دوائیاں ڈاکٹر لکھ دیتا ہے نا جنہیں انہیں رشوت کھاتی ہوتی ہے، وہ تے عجیب صورتحال ہے. کیوں؟ یہ سب دین سے دور ہے، یہ سب ایک ہی سم کے پڑے ہوئے، یہ سب یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے. جہاں کی اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی الا ماشاء اللہ. سارا تو نہیں بیڑا یہ غلط ہویا، کوئی 2-4 گانے لب بھی جاتے لیکن میرے چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ راتوں کو بہ کے ہمارے حکمران پتہ کی جوڑ توڑ کرتے ہیں، سویرے اونو ذلیل کی کر کرتے ہیں اور اونو ذلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے؟ رات
भूखा तो नहीं मर रहा, सो रहा। देखा तो एक औरत पानी चढ़ा के बैठी है, बच्चे रो रहे हैं। पता किया बीबी क्या बात है? कहले खाने को कुछ नहीं है, बाप इनका नहीं है, यतीम है। बाप इनका नहीं है, यतीम है। फौरन बैतुल माल में गए, गुलाम साथ है, सामान निकलवाया, अपने कंधे पे उठाया। और हमारे सियासतदान होते ना, उसके घर की पतीली भी उठा के ले जाते। खाना तो बाप तो इनका पहले नहीं है, पतीली क्यों बची है तेरे घर में? इनको ले जा कहीं और, पतीली हमारे हवाले का। ये दिया हमें यूनिवर्सिटी ने तोहफे, नमूने, शक्लें देखे इनकी। ये तोहफे हैं हमारे पास। दीदी मदारस की तो इसलिए ना मुखालफत करते हो ना, तो ला के उस वक्त तक हजरत उमर वापस नहीं गए जब तक खाना तैयार नहीं होया। सीरत की किताबों में आता है कि आप फूंके मारते तो आपकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। कुरान हमने पढ़ा होता बना, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी होता बना। कुछ मौलवियों ने भी अपना हक अदा नहीं किया। इन्होंने कौम को इत्थे ही रखा है, भाभी जी बरेलवी जी देवबंदी जी बस इत्थे ही टेके रहे। वो मसाइल करते हैं जिस मसाइल से इनका पेट भरे, इनका इन्हें माल मिले, माल जनाबे में इनका हिस्सा, कफन में इनका हिस्सा, फिर तीसरे फिर इनका हिस्सा। आजकल तो वैसे ही सीजन है ना बंदे मरने का, ना जनाबे पढ़ाने से फुर्सत है, ना खत्म पढ़ने से फुर्सत है। ये भी तो दुआ करते हो ना, या अल्लाह जैसे आप दुआ करते हैं साढ़े कारोबार में जो बरकत पा, ये भी तो मांगते हैं या अल्लाह 15,000 बढ़ा देते साढ़े भी कारोबार से बरकत पा। जड़ा खत्म के बहुत पैसे देता होने वाले ने याद और अप्पा मरे से फिर पैसे देते रहे, फिर आते हैं याद लाएगा उनको बराबर है, याद और एक बुढ़ी मार जाए। अपने कारोबार में बरकत की दुआ सारी करते हैं जी। तो मौलवी लोग ना जिन्होंने 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना देते हो, उन्हें भी दुआ करनी याद दिहाड़े 6 खत्म हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, मुझे कसम है अल्लाह की, वो बंदा साहिब ईमान नहीं है, वो बंदा साहिब ईमान नहीं है। पूछा कौन? फरमाया वो बंदा साहिब ईमान नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज नहीं है। ये मुझे बताइए, अगर पड़ोसी के जानवर को तकलीफ देना जायज नहीं तो पड़ोसी को तकलीफ देना जायज है? यार फैसला आप करना है, मैंने फैसला नहीं करवाना। हर आदमी का दिल उसके अंदर मौजूद है और दिमाग भी मौजूद है। हर आदमी को अच्छे बुरे की पूरी तरह तमीज है। इतनी दुआ की जरूरत होती है उसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। दुआ करनी चाहिए, अल्लाह आरिना हक़ हक़, अल्लाह हमारा दिमाग में कह रहा है कि ये ठीक नहीं, हमारा दिल में कह रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं, लेकिन कर रहा हूँ। उसके लिए दुआ की जरूरत होती है कि अल्लाह अरिना हक़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू, अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक अता फरमा और हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। व अरिना बातिला बातिलहू वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू, अल्लाह बातिल समझा दे, अब समझ आ गया तो इससे बचने की तौफीक अता फरमा। ये तौफीक मांगना पड़ती है। अल्लाह का अपना जो निज़ाम है ना, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा होता है तो उसका दिलो दिमाग उससे कह दे तो ठीक कर दे। वो कह रहा होता है अंदर बैठा तेरे अंदर तबलीग कर रहा होता है, तू गलत कर रहे है, तू गलत कर रहे है, तू गलत कर रहे है, वो फिर तबलीग कर रहा होता है। अल्लाह सारी माना निज़ाम अल्लाह ने नहीं बनाया, वो अंदर बैठा हुआ तुझे बार बार कह रहा होता है तू गलती पर है, तू गलती पर है, तू गलती पर है। अब यहाँ आके तो भीख मांगनी पड़ती है, अल्लाह मैं गलती करने लगा हूं मुझे बचा दे। और अंबिया की सुन्नत भी यही है, अंबिया का तरीका कार भी यही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, फरमाया माअल्लाह, अल्लाह बचा दे, माअल्लाह, अल्लाह बचा दे। उस
ضرور بچا لے گا. اللہ اپنی پناہ سے نکالتا نہیں ہے کسی کو جب تک ہم خود نہ نکلیں. ورنہ ہمیں تبلیغ کرنے والا فوراً تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، تو نیکی کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے. وہ اندر کہہ رہا ہوتا ہے تو نیکی کر رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ لا تؤذی شاة جارک. عائشہ اپنی بکری کو بھی دھوکہ نہیں دینا. تو بکری کو دھوکہ دینا جائز نہ ہو تو ہمسائے کی بیٹی کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ بیوی کو، بہن کو، اس کی کسی رشتہ دار کو، اس کی کسی بیٹے کو. سوچے نا، سوچے. جب بندہ مر جاتا ہے یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں ایسا لینا دینا میرنا بہت آ رہی ہو کہ اندر سے کھاتے جڑے تھے وہ بھی تو ہے نا، اندر کے کھاتے بھی تو ہے نا. مولوی جو کچھ کرتے ہیں نا، مولوی یہ جگر جنت چ واڑتا ہے نا بندے کو، میرے کو یہ لگتا ہے جنت دے پیو دی کہ پیر جگر جنت چ واڑتا ہے نا اپنے مرید کو، میرے یہ لگتا ہے جنت دے پیر دی. الجنت للہ، یہ جنت اللہ کی ہے. سمجھ آئی نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھلوائیں گے، کوئی دوسرا اس کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا. یاد رکھنا، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اندر سے آواز آئے گی، کون؟ بعد میں جواب جائے گا، انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں. اور اندر والا کہے گا مجھے حکم دی گئی ہے کہ جب تک آمنہ کا لال نہ دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھولنا. تو آپ سے مولوی نے آخیا جی بندہ مار گیا قبر سے ٹر گیا، صاحب کتاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. تو آپ اتنے ہی رکھ رہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، دھوبی ہے تو چل تیری چھٹی، تیرے کوئی نہیں کہنا، تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام قبر میں اترے، آپ نے دعا مانگی، آپ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ قبر ایک دفعہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کو بھی نہ ایسے بھیجنے کے لیے آئے نہیں ضرور. تو میں رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ زینب میری بیٹی ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا. نبی علیہ السلام تو یہ تربیت کرے کہ زینب میری بیٹی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں التجا کر رہا. مولوی نے دنوں کہا نہیں پیر صاحب کا دھوبی ہے، تو خیری نمازاں پڑھنی ہے، تینوں کیڑی مصیبت پئی ہے؟ تو خیری زکات دینی، تو خیری صدقہ کرنا ہے، تو خیری نیکی کرنی ہے. کس طرح نیکی کرے گا؟ سیدہ زینب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اتر کے دعا کرے، اللہ یہ میری بیٹی ہے، زینب میری بیٹی ہے، زینب میری بیٹی ہے. تجھے بتا دیا نہیں جناب یہ توبی میں توبی آ گیا، اللہ نے توبی بنایا نہیں. اللہ کا تو اس سے مطالبہ یہ ہوگا سب سے پہلے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ پوچھا جائے. ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے گیا، کل کی بات ہے میرا خیال کہ پرسوں کی بات ہے. تو میں باتیں تو ایسے سخت کرتا ہوں، اس قوم کو سخت باتوں کی ضرورت ہے. میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، میٹھی باتیں کرنے اپنے اپنے ناکار. اس سے ایک میٹھی بات کرے گا آسمان والا راضی ہو جائے گا. میٹھی بات کرنی اپنی ماں سے کر، میٹھی باتیں اتنے ہی رکھو. تو بھی بن جا، تو نہیں بن جا، تو جناب جھاڑو دیا کر فلانی قبر دے جا کے. نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ قبروں پر جھاڑو دینے والا جنت میں جائے گا، پر میں مسجد کی صفائی کرنے والا. کہاں کی صفائی کرنے والا؟ مسجد کی صفائی کرنے والی وہ بی بی جب فوت ہو گئی، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا یہ ہمسائے کی تھی نبی علیہ السلام.
اس کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا. تو پوچھا دیکھا نہیں، فرمایا فوت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام چل کے گئے قبرستان میں، جا کے جواب اس کی نماز جنازہ پڑھی. فوت ہو چکی، جنازہ پڑھا جا چکا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہو؟ اگر ہم سائے کی جانور کو تکلیف دینا چاہے کہ ایک حدیث اور سن لیں تو میں انشاءاللہ جمعہ سمیت دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ. تو میں نے کہا تھا نا کہ ہمسائے کو کس میں نے بیان کی ہے کہ آپ کے طالب علمی کے دور کے ساتھی بھی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں. بس میں سفر کرنے والا جہاں تک اس نے سفر کرنے آپ کی سیٹ پر بیٹھے وہ بھی آپ کا ہمسایہ. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے دوستوں کے لیے دنیا داری کرتے ہیں. فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے مجھے وصیت کی یوصینی بالجار، فرمایا مجھے وصیت کی ہمسائے کے بارے، یوصینی بالجار، مجھے وصیت کی ہمسائے کے بارے. اور ہمیں کیا اتنی وصیت کی حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمسائے کو جائیداد کا وارث نہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور